تمہارا. تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے حرام آئے زندگی میں، پیسہ آئے زندگی میں، حلال حرام کی تمیز نہ ہو. ہیلے بہانے بہت سے تو مفتیان اکرام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں اور مفتی صاحب مسئلہ بتانے سے پہلے ہی فتویٰ دے دیتے ہیں. میرے خیال سے تو یہ جائز ہونا چاہیے، میرے خیال سے تو یہ حلال ہونا چاہیے. شریعت تمہارے خیالات کے مجموعے کو نہیں بولتے ہیں. جہاں جہاں تک تم سوچنے لگ گئے وہاں تک شریعت بنتی چلی گئی. شریعت قرآن حدیث کے مجموعے کا نام ہے. شریعت ہمارے بوگس خیالات کا نام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ حلال ہوگا، میری سوچ یہ ہے کہ حلال ہوگا. ہماری سوچ سے اگر شریعت بنتی تو کب کی دنیا ختم ہو گئی ہوتی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب مكسبة من باب الحلال يكف بها وجهه عن مسألة الناس وولده وعياله جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو عنوان عرض کرنا ہے وہ ہے حلال غذا کی اہمیت. کہ انسان اپنی کمائی میں حلال کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. جو بھی انسان بالغ ہو جاتا ہے یا اسے تھوڑی بہت عقل آ جاتی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، اچھا پہنائے، اچھا مکان ہو. کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سڑا ہوا کھائے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اچھا مکان نہ ہو، اچھی غذا نہ ہو، جیسے تیسے جی لیں، زندگی گزار لیں. ایسا کوئی بھی عقل مند نہیں چاہتا ہے. اب یہ اچھا کھانے، اچھا پہننے پینے کے لیے یا تو باپ کی کمائی پر راج کرو کہ باپ نے کمایا ہے اور ان کی بہت پراپرٹی ہے، اب بیٹے کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اچھا کھانا پینا پہننا والد کی کمائی پر کریں یا خود اپنی محنت سے کریں. عام طور سے جو اپنے والد کی کمائی پر بھروسہ کر کے جیتے ہیں وہ سماج میں نالائق نمبر 1 ہوتے ہیں. ان سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. چند دن وہ عیش کریں گے، اس کے بعد پھر کوڑی کوڑی کے محتاج اور بھکاری بن جائیں گے. اور 90% تو ہوتا یہی ہے کہ عام طور سے شادی سے پہلے جو بھی نوجوان عیش کرتا ہے وہ باپ کی کمائی پہ کرتا ہے.
اور جب شادی ہونے کے بعد ذمہ داری آتی ہے تو پھر اسے پیسے کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ آدمی خوش رہنے اور خوش رکھنے کے لیے اپنی محنت سے کمائے۔ اللہ نے جانوروں کے ذریعے سے بھی سبق سکھایا انسانوں کو کہ پرندے گھونسلے میں رہنے والے، چوہے بل میں رہنے والے، مچھلیاں سمندر میں رہنے والی، جنگل میں رہنے والے درندے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے باپ کی کمائی پر کھاتا ہو۔ ہر پرندہ اپنی محنت کے لیے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، وہ دانہ چگتا ہے، تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ شیر درندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہے اسے پکایا ہوا بھونا تلا ہوا گوشت مل رہا ہو۔ ہر جانور اور پرندہ اپنے پیٹ کے لیے محنت کرتا ہے۔ حلال حرام کی تمیز چونکہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، یعنی شیر کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی جانور کا شکار کرنا ہے تو شیر کو کسی نے سبق پڑھایا کہ اتنے جانور حلال ہیں، ان کا شکار جائز ہے، اتنے جانور حرام ہیں، ان کا شکار ناجائز ہے، لہٰذا شیر بکری کا، بیل کا، ہرن کا شکار کر سکتا ہے چونکہ یہ جانور حلال ہیں، ہاتھی کا اور دوسرے حرام جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو وہ جانور شیر کے کھانے کے لیے حرام ہو جائے گا، اب شیر اس جانور کو نہیں کھا سکتا۔ ایسا اگر کوئی بیان بھی کرے گا تو شیر پہلے اسے کھا لے گا۔ لطیفے کے لیے کہہ رہے ہیں یعنی کہنا یہ ہے کہ جانوروں کے سامنے حلال حرام کی باتیں نہیں چلتی، کیونکہ ان کی زندگی خود جانوروں کی ہے، وہ انسانوں کی نہیں ہے۔ اور اگر یہی بات انسان بھی کرنے لگے کہ حلال حرام کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کرنا، تو پھر سمجھ لو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرنے کی بات تو جانور اور درندے کرتے ہیں، اور انسان اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم اپنی روزی روٹی کے لیے حلال کا اہتمام کرو۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حلال حرام یہ سب اس زمانے میں نہیں چلتا، ایک نوجوان یا کسی بندے نے یوٹیوب پہ کمنٹ کیا اس زمانے میں جھوٹ بولے بغیر کون سا بندہ کماتا ہے، یعنی حرام کاری کو اور جھوٹ سے کمانے کو، دھوکے سے کمانے کو زندگی کا لازمی حصہ سمجھ لیا گیا۔ اس کے بغیر اب جینا مشکل ہے۔ جس سے بچنا فرض ہے قوم اسے سمجھتی ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس حرام سے بچنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس حرام سے بچنا فرض نہیں بلکہ اس کا جینے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ قوم کتنا گھٹیا نظریے پر آ گئی ہے کہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے اور بندوں کی سوچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اگر اللہ نے تھوڑی بہت عقل دی ہو اور وہ استعمال میں آتی ہو تو پھر ہر بندے کے دماغ میں یہ بات آنا چاہیے۔ رسولوں کو یہ حکم دیا جانے کا کیا مطلب ہے کہ ان سے اللہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ غذا کھاؤ۔ دنیا میں رسولوں سے بڑھ کر نیک انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد مخلوق میں کون انسان رسولوں سے زیادہ پاکیزہ اور پوتر ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تمام محدثین لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، ایک پاکیزہ غذا کھانا، حلال غذا کھانا، دوسرا نیک عمل کرنا۔ یہ دو حکم ایک ساتھ دینے کی حکمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پاکیزہ غذا کھاتا ہے تو اللہ اسے اس غذا کی بدولت نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں نیک اعمال نہیں ہیں
تو پھر اسے اپنی غذا پہ توجہ دینا چاہیے کہ میری غذا کہاں سے آ رہی، میں کیا کھا رہا ہوں، جس کی وجہ سے 100 بار توبہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتا ہوں، 100 بار ارادے کرنے کے بعد بھی نماز کا پابند نہیں ہو سکتا ہوں، 100 بار سچا ارادہ کرنے کے بعد بھی جھوٹ اور دھوکہ نہیں چھوڑ پاتا ہوں، نیک عمل کا ارادہ کرنے کے بعد بھی توفیق نہیں ملنا، غذا کی وجہ سے ہے۔ غذا کی مثال ایسی ہے جیسے ہر کمپنی اپنی گاڑی لانچ کرنے کے بعد بول دیتی ہے کہ پیٹرول کی ہے یا ڈیزل کی ہے، پیٹرول کی گاڑی میں پیٹرول ڈالو چلے گی، ڈیزل کی گاڑی میں ڈیزل ڈالو چلے گی، اگر اس کے علاوہ کیروسین آئل ڈالو گے، پانی ڈالو گے تو پھر نہیں چلے گی۔ ایسے ہی اللہ نے مسلمانوں کی گاڑی چلنے کے لیے حکم دے دیا کہ ان کی گاڑی حلال غذا سے چلے گی، حرام سے نہیں چلے گی۔ اب اگر اپنی ٹینکی میں حلال روزی حلال پیٹرول ڈالنے کے بجائے حرام ڈالتے ہو تو جس طرح پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈالنے سے نہیں چلتی، ایسے ہی حلال روزی جہاں پر ہونا ہے وہاں پر حرام ہو جائے گی تو پھر زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا اور کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ اور جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ حرام کما کر بھی بڑی ترقی پر ہیں، بڑی عزت سے ہیں، بڑے شان سے ہیں، یہ جھوٹ ہے اور تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ جو حرام کما کر بھی بڑے عیش کے ساتھ جیتا ہوا دکھتا ہے وہ ہر رات بے چین نیند کی گولیاں لے کے سوتا ہے، وہ اپنی جان کے سلسلے میں ہر روز ڈرے ہوئے ہے، اپنی اولاد کی آزادی اور اپنی بیوی کی نافرمانی کے سلسلے میں فکر مند ہے۔ حرام تو بہت بن گیا، بلڈنگیں بن گئی، اکاؤنٹ بھر گئے، جائیداد بن گئی، لیکن اس کی پوری فیملی اس کے لیے دشمن بن چکی ہے، پورا سماج اس کے لیے دشمن بن چکا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حدیث اس آیت کے متعلق حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام معبد رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دودھ ہدیے میں بھیجا، آپ روزے سے تھے، افطاری کرنا ہے تو افطار کے لیے انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے واپس کر دیا اور یہ پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے، اور ہدیہ پھر بھیج دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، پھر گلاس واپس کر کے پوچھ کے آؤ کہ یہ بکری انہیں کہاں سے آئی ہے۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابیہ سے پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا نیک عمل نیک عقیدہ کتنا ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بکری کا دودھ تمہاری بکری کا ہے، لیکن یہ بکری آئی کہاں سے ہے؟ تو جب ان صحابیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بکری میں نے اپنے پیسے سے خریدی ہے، یہ میری اپنی ملکیت کی بکری ہے، تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دودھ نوش فرمایا، اور پھر وہ خود بھی واپس آئیں اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے میری بکری کا دودھ افطار کے لیے بھیجا اور آپ نے اتنی سخت تحقیق فرمائی کہ بکری دودھ کہاں سے ہے، بکری کس کی ہے، یہ سب پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بِذَلِكَ أُمِرَتِ الرُّسُلُ أَن لَا تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا وَأَن لَا تَعْمَلَ إِلَّا صَالِحًا۔ انبیاء کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ غذا ہی کھائیں اور نیک عمل ہی کریں۔ اس واسطے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں میں خود تحقیق کر لوں، میں کس کا کھا رہا ہوں یہ میں خود تحقیق کر لوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 کی روایت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من طلب مکسبۃ من باب الحلال، حلال کمائی کے لیے آدمی کوئی شعبہ، کوئی فن، کوئی کاریگری اختیار کر لیتا ہے، مجھے اس راستے سے حلال کمانا ہے، اور نیت کیا ہے؟ یکف بہا وجہہ عن مسألۃ الناس، نیت یہ ہے کہ میں کما کر اپنا گزارا، اپنی بیوی بچوں کا گزارا،
اپنی محنت کی کمائی سے کروں گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، یہ نیت اور یہ ارادہ ہے۔ اس ارادے سے حلال کمائی کا کون سا بھی پیشہ اختیار کرتا ہو، چاہے وہ ٹھیلے پہ، بنڈی پہ اناج بیچتا ہو، ترکاری بیچتا ہو، سبزی کیلے بیچتا ہو، پھول بیچتا ہو، بھجیاں بیچتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، لیکن محنت کا ارادہ یہ ہے کہ میں حلال کماؤں گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو حلال راستہ اختیار کرتا ہے اور اچھی نیت سے کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاء یوم القیامت مع النبیین والصدیقین، جب یہ آدمی قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نبیوں اور صدیقوں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ آج ٹھیلے والا ہے، آج سائیکل پنچر ڈالنے والا ہے، آج فلاں معمولی دھندے والا ہے، لیکن وہ حلال کماتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، ہماری نظر میں وہ معمولی ہے، لیکن اس کی حلال کمائی کی محنت اور دلچسپی کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ نبیوں کا مقام کیا اور صدیقوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کے ساتھ اس کا حشر ہونا اس کے اس عمل کی وجہ سے۔ اور یہ حدیث جامع صغیر کی حدیث ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال کمائی کے لیے محنت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، حلال کمائی کے لیے محنت کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 291 کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا عبدہ، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کو دیکھیں تعیبا فی طلب الحلال، کہ حلال کما کر جب وہ رات گھر واپس لوٹتا ہے تو تھکا ہوا ہو، بدن درد کر رہا ہو اور تھکا ماندہ وہ گھر لوٹ رہا ہو حلال کما کے، اللہ ایسے تھکے ہوئے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا نفلیں پڑھ کے تھک کے آیا ہے، تسبیح پڑھ کے تھک کے آیا ہے، تہجد پڑھ کے تھک کے آیا ہے، تلاوت کر کے تھک کے آیا ہے؟ نہیں، حلال کما کے تھک کے آیا ہے۔ ایسے تھکے ماندے بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، سنن بیہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 126، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کے لیے محنت کرنا اسلام میں جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرض درجے کی چیزیں ہیں، ان فرائض کے بعد چھٹا فرض حلال کمائی کے لیے محنت کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مارکیٹ میں کمانے کے لیے دکان کھولتا ہے، بنڈی لگاتا ہے، حلال محنت کرتا ہے، تو وہ دنیا داری نہیں کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ فریضہ انجام دے رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابجائی کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک جوان پہلوان ٹائپ کا ہٹا کٹا ادھر پہاڑی کی طرف سے آ رہا تھا، اور وہ بھی صحابی ہی تھے، لیکن کسی جہاد میں اللہ کے راستے میں جانے کا انہیں موقع نہیں ملا تھا یا نہیں گئے تھے۔ صحابہ نے ان کو دیکھ کر یہ تبصرہ کیا کیسا پہلوان اٹھا کٹا ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ اللہ کے راستے میں وقت لگاتا، کتنا اچھا ہوتا کہ جہاد میں نکلتا۔ یہ صحابہ کا تبصرہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے اس تبصرے کو سن کر کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں وَمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ، سنو اللہ کا راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر آدمی جان دے دے اور شہید ہو جائے، یہی اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، بوڑھے ماں باپ کو پالنے، ان کی پرورش کرنے، ان کی گولی دوائی کے لیے محنت کرنے کے لیے جو نوجوان مارکیٹ میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جو محنت کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعَفَّهَا فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو آدمی
محنت کرتا ہے اس واسطے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، قرضوں کا بوجھ لے کے مرنے کی نوبت نہ آئے، اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے عزت سے جینے کے لیے محنت کرتا ہے، ففی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ومن سعی علی التکاثر ففی سبیل الشیطان، ہاں جو آدمی اس واسطے کماتا ہے کہ کمپٹیشن ہے، وہ اتنا شاندار گھر بنایا میں بھی ایسا بناؤں گا، وہ اتنی بھاری گاڑی لیا میں بھی لوں گا، وہ ایسا موبائل لیا میں بھی لوں گا، لوگ کمپٹیشن کے لیے، فخر اور غرور کے لیے کماتے ہوں تو ایسے لوگ شیطان کے چیلے ہیں، ایسے لوگ شیطان کے راستے میں ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285، بیہقی کی روایت ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 25۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا دماغ درست کیا؟ اللہ کا راستہ خاص نہ کرو اور انہی کو نیک نہ سمجھو جو صرف وہاں وقت لگاتے ہوں، جہاد میں جاتے ہوں، یا موجودہ زمانے میں جس کو اللہ کا راستہ کر کے خاص کر لیا جاتا ہو، یہی اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ حلال کمائی کے لیے محنت کرنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اور ایک اصطلاح شریعت میں جہاد جسے کہا جاتا ہے وہ مستثنا ہے، اس کی فضیلتیں الگ ہیں۔ مطلق اللہ کا راستہ جسے بھی کہا جاتا ہو، جو بھی آدمی بندہ کام کر کے اللہ کی رضا پانا مقصود ہو، وہ من وجہن اللہ کے راستے میں ہے۔ اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ میری دعائیں قبول کر لے، دعا فرمائیے کہ اللہ میری دعائیں قبول کر لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت، اپنی روزی روٹی، اپنا نوالا اور اپنا کھانا پہننا حلال کر لو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا اپنے ذمے لازم کر لے گا۔ تم حلال کو لازم پکڑ لو، اللہ دعائیں قبول کرنا لازم پکڑ لے گا۔ اس کے بعد تابعین میں سے کسی نے پوچھا، کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص سے تابعین میں سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں جو بھی لقمہ لیا ہے اپنے حلق سے نیچے اترنے سے پہلے یہ تحقیق میں نے کی ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے بعد ہی میں نے وہ نوالا کھایا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کوئی لقمہ بھی اپنے حلق سے نہیں نیچے اتارا جب تک کہ اس کا حلال ہونا میں نے تحقیق نہیں کر لیا۔ اور آج ہمارا معمول یہ ہے کہ آدھے پون انچ کی گولی بھی حلق سے نیچے اتارنا ہو تو ہمیں ڈاکٹر صاحب چاہیے، اسپیشلسٹ چاہیے۔ اگر جانے انجانے میں کوئی ایسی ویسی گولی کھا لیں گے، بغیر پوچھے کے کھا لیں گے، ریاکشن ہو جائے گا، انفیکشن ہو جائیں گا، مر جائیں گے، اس ڈر سے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اتنی چھوٹی گولی بھی نہیں کھاتے جب جان کا ڈر ہے۔ لیکن جب ایمان کا ڈر نہیں ہے تو 3 پلیٹ بھی حلق سے نیچے اتار رہا ہے، لیکن مفتی صاحب سے پوچھنے کا خیال نہیں کہ یہ حلال اتر رہا ہے کہ حرام اتر رہا ہے۔ محلے میں جس کی بھی دعوت ہے طفیلی بن کے جانے کا شوق ہے، چمچہ بن کے جانے کا شوق ہے، مجھے اس دعوت میں بلایا گیا کہ نہیں بلایا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس دعوت میں تمہیں بلایا نہ جائے اس دعوت میں تم اگر کسی بھائی کے ساتھ بھی چلے جاؤ، بیٹے کے ساتھ بھی چلے جاؤ، باپ کے ساتھ بھی چلے جاؤ، لیکن تمہیں بلایا نہیں گیا ہے اور بلانے والا تمہارے اس آنے پر خوش بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے موقع پر تمہارا چلے جانا چور بن کے جانا ہے، ڈاکو بن کے آنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے۔ ایسا بلائے بغیر جانے والا چور بن کے جا رہا ہے اور ڈاکو بن کے آ رہا ہے۔ اور سماج میں جہاں بھی نکاح کی، ولیمے کی دعوتیں فنکشن ہال میں ہوتی ہیں، بیچاروں کو ایک 50-60 آدمی کا کھانا پہلے ایگسٹرا ڈالنا پڑتا ہے کہ بعض بن بلائے داماد بھی آ جاتے ہیں، بعض بن بلائے بھکاری بھی آ جاتے ہیں، اور ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کون سا فنکشن ہال صحیح ہے غلط ہے معلوم کرنا ہو تو ایسے لوگوں سے پوچھ لو، صحیح پتہ بتا دیں گے، چونکہ ہر جگہ کا کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔
اور یہاں ان کا معمول یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لقمہ بھی وہ بغیر تحقیق کے حلق سے نیچے نہیں اتارے ہیں۔ آگے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں عبادت اللہ کا خزانہ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ سب یہ اللہ کے خزانے ہیں، اس کے ذریعے سے آدمی جنت کماتا ہے، جیسے پیسے کے ذریعے سے پراپرٹی کماتا ہے، پیسہ ہوگا تو مکان بنائے گا، زمین بنائے گا، ایسے یہ عبادتیں بھی آخرت کا پیسہ ہے، آخرت کی پونجی ہے۔ جس طرح ہم کاغذ کا نوٹ دے کر 100 1000 روپے 2000 روپے دے کر ہم سامان خریدتے ہیں، ویسے عبادت وغیرہ کے ذریعے سے جنت ملتی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کی چابی دعاؤں کی قبولیت ہے، اور اس چابی کے دندانے حلال روزی ہے۔ اگر حلال روزی نہ ہو تو چابی کے دندانے صحیح نہیں ہیں، تو چابی صحیح نہیں، اور چابی صحیح نہیں تو عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی۔ کتنے عبادت گزاروں کی عبادت برباد ہو جاتی ہے ان کی روزی حلال نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اور انبیاء میں جتنے بھی گزرے ہیں سب نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ وہ حتی الامکان نہیں 100% کسی نبی کے بارے میں نہیں دکھایا جا سکتا کہ انہوں نے شک والی ڈاؤٹ فل والی روزی کسی ایک دن بھی کھائی ہو، ایسا کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے تھے، اس زمانے میں کمپنیاں فیکٹریاں مارکیٹ کچھ بھی نہیں تھا، آدمی پہلا انسان ہے دنیا کا، اپنا گزارا کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کی ابتدائی حصہ کھیتی باڑی کے ذریعے سے گزارا کرتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ٹیلر تھے، سلائی کا کام کرتے تھے اور اس سے گزارا کرتے تھے، اور کاتب بھی تھے، کمپیوٹر اور لکھنا کا کام جانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہاری تھے، لوہا جلا کر اس سے زرہ بناتے، تلوار بناتے، اور وہ مارکیٹ میں لے جا کر بیچتے اور اس سے گزارا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کپڑے رنگنے کا کام کرتے تھے اور اس سے جو پیسہ ملتا اس سے گزارا کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ انبیاء نبی ہونے کے باوجود بھی کمائی کے سلسلے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی ہے۔ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں، آدم ہوں، سارے انسانوں کا باپ ہوں، میں کیسے کھیتی باڑی کروں گا؟ اللہ سے دعا کر لیتے، اللہ آگے آنے والی بنی اسرائیل کو آپ منہ و سلوہ آسمان سے اتاریں گے، ان سے زیادہ تو میں حقدار ہوں، جنت سے آیا ہوا انسان ہوں، مجھے کمانے کا ٹینشن ہٹا کر مجھے آسمان سے دے دیجئے، مجھے جنت سے دے دیجئے، میں تو جنت میں رہ کے آیا ہوں۔ ایسا کوئی سوال حضرت آدم نے نہیں فرمایا علیہ السلام، بلکہ محنت کر کے کما کے کھائے ہیں۔ اور تابعین طبع تابعین صحابہ میں کئی صحابہ تجارت کر کے، ملازمت کر کے، کاریگری کر کے کمائے ہیں، کسی دوسرے کے پیسے پر اپنا گزارا نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بزنس میں آنتے، کروڑوں میں ان کا بزنس چلتا تھا۔ حضرت فقہ کے بڑے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ مٹی کے برتن بناتے تھے اور برتن بنا کر بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ بھی ہیں اور بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، یہ برتن بنا کر بیچتے تھے اور چونا گچ پینٹ وغیرہ بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ گزرے ہیں، یہ بھی اپنا گزارا کرنے کے لیے کرانہ اسٹور کھولے تھے، اناج وغیرہ بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ہیں اپنے زمانے کے بڑے بڑے فقہا اور مفسر اور محدث، لیکن اپنی روزی روٹی کے لیے کمائی کرنا ضروری سمجھتے تھے اور اس سے گزارا کرتے تھے۔ حضرت یوسف بن سبات رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا جب کوئی جوان کمانے کے قابل ہو جاتا ہے اور کماتے ہوئے کسی نیک آدمی کا بیان سن کر، کسی نیک آدمی کی صحبت سے وہ کمانے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرنے لگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے نافرمانی اور گناہوں سے،
اور نیکی کی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے جوان، جوانی میں انسان عیاشی زیادہ کرتا ہے، نیکی کم کرتا ہے، اور یہی دماغ میں رہتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ اور اگر کوئی جوان جوانی میں ہی نیکی کا کام شروع کر لے، عبادت شروع کر لے، تو پورے شیاطین اور ابلیسوں کے مجمع کو ہیبت شروع ہو جاتی ہے کہ جوانی سے ہی عبادت شروع ہو گئی۔ اب شیطان اور شیاطین اور ابلیسوں کی میٹنگ میں جب کسی جوان کے عبادت گزار بن جانے کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا شیطان ان شیاطین سے یہ پوچھتا ہے اس کی روزی روٹی کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے یہ بتاؤ۔ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، لیکن اس کی کمائی اور انکم کیا ہے یہ بتاؤ۔ جب شیطان یہ کہتا ہے کہ اس کی کمائی پیور حلال نہیں ہے، ڈاؤٹ فل کمائی ہے اور حرام کی بھی ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اب اسے کسی اور گناہ میں بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حرام کمائی خود اسے لے ڈوبے گی، اس کی ہلاکت کے لیے اس کی کمائی کافی ہے، ہم شیاطین کی محنت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت حذیفہ مرعشی رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا، انہیں یہ فرماتے ہیں لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے جیسے دوڑتے ہیں، کاش حلال کمائی کے لیے بھی ویسے دوڑ لگاتے تو پیچھے صف میں رہ کر بھی یہ ولی بن جاتے ہیں۔ پہلی صف کے لیے جس طرح یہ دوڑ لگاتے ہیں، اگر حلال کمانے کے لیے بھی ویسی دوڑ لگاتے تو یہ پہلی صف میں آئے بغیر بھی ولی بن جاتے۔ لوگ پہلی صف پانے کے لیے تو دوڑ لگاتے ہیں لیکن حلال کمانے کے لیے دوڑ نہیں لگاتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ تم جو روٹی کا ٹکڑا، کھانے کا لقمہ کھا کے آتے ہو، وہ کھانے سے پہلے دیکھ لو کہ تم حلال کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، کہاں سے کما کے کھا رہے ہو، یہ غور کر لو، اور اس کے بعد پہلی صف نہ بھی ملے، پیچھے صف میں نماز پڑھ لو تو بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ حلال پہلی صف کی فضیلت معلوم کرنے سے بھی زیادہ اپنے لقمے کی حقیقت معلوم کر لو کہ یہ لقمہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ زیادہ غم کرنے کی بات ہے پہلی صف چھوٹ جانے کے غم کے مقابلے میں۔ شعب الایمان میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، اور یہ بھی سن لو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حلال کمانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ مارکیٹ میں شام کے وقت میں اپنے ایریے کا جائزہ لیتے، اپنی رعایا کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ بادشاہ کے بارے میں ان کا کیا سوچ ہے، ان کی کیا سوچ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ بادشاہ کے بارے میں پبلک اور رعایا عام طور سے اچھی زبان نہیں رکھتی ہے، جیسے کہ آج کے پرائم منسٹر کے بارے میں آپ حضرات کی دعائیں ہیں، ویسے ہی عام زمانے میں بھی رعایا اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتی ہے۔ تو تلاش کر جستجو تھی کہ کیا سوچ ہے پبلک کی ہمارے بارے میں۔ ایک مرتبہ رات میں نکلے، اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مالا بدہ منہ میں یہ نقل کیا ہے کہ ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل میں، اس سے حضرت داؤد نے پوچھا کہ بادشاہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ انسان تو نہیں تھا، فرشتہ تھا۔ اس نے کہا بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن ایک عیب ان کے اندر ہے، ایک کمزوری ان کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ بیت المال سے وظیفہ لے کے کھاتے ہیں، اپنی محنت سے کما کے نہیں کھاتے۔ حالانکہ جو نبی 24 گھنٹے امت کی خدمت میں لگا ہے، اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ لینا ناجائز، حرام، مکروہ ایسا کچھ نہیں ہے، درست ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن قوم کو یہ تعلیم دینا ہے کہ نبی کے محنت کے ذریعے سے قوم سبق سیکھتی ہے۔ یعنی اگر نبی جہاں بیٹھا ہے سبق پڑھا رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، اور ماہانہ وظیفہ اسے مل رہا ہے، تو پبلک میں جو
आधे पागल होंगे, पूरा पागल रहा तो भी ठीक है, वो कुछ भी नहीं सोचता। जो आधा पागल रहेगा, आधा होशियार रहेगा, वो गलत ही सोचता है। जो आधे होशियार रहते हैं वो सोचेंगे मौल साहब को तो कुछ भी काम नहीं है, खाली बैठे बैठे ठंडी छाँव में नमाज पढ़ाना है, 10 मिनट की नमाज पढ़ा के जाना है, 1 घंटे का बयान करके जाना है, वहाँ जाके हदीस पढ़ाना है, बस इतना काम है। महीने को 10, 15, 20 हज़ार आ जाते। हम मार्केट में रहना, लोगों से झंझाट रहती है, झगड़े रहते हैं, उससे उसके खर्चे रहते हैं, फलां रहते हैं, तो हम दीन पे चलते हैं तो हम ज़्यादा नेक बुजुर्ग हैं, इन लोगों के लिए तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। ऐसे जो आधे दिमाग के लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए बाज़ मर्तबा जायज़ कामों से भी रुका कर मेहनत के कामों में लगाया जाता है। इसलिए उस फरिश्ते ने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम अच्छे आदमी हैं, लेकिन वजीफ़ा बैतुल माल से लेते हैं, अपनी मेहनत का कमा के नहीं खाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो बात दिल को लगी, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे कोई काम करना नहीं आता, मुझे कमाने का कोई हुनर नहीं आता, आप मुझे कुछ सिखा दीजिए। अल्लाह ने उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में ये मौजिज़ा दिया कि लोहे को गर्म करके उसे तलवार, नेज़ा या ज़िराह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ में लेकर हाथ से ही मोड़ कर, हाथ से ही पतला करके तलवार ज़िराह बना देते और मार्केट में ले जाके बेचते। उनके हाथों में ये मौजिज़ा दिया, लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था और वो कमा कर, वो बना कर बेचते और उससे अपना गुजारा करते और गरीबों की भी मदद करते थे। तो अंबिया को भी अल्लाह ताला ने काम पर लगाया ताकि कौम सबक सीखे कि चबूतरे आबाद करने से कौम तरक्की नहीं करती, रात के 2-2 घंटे बैठकर गलियां नापते रहने से कौम तरक्की नहीं करती, और गली के और सड़क के लाइट और पब्लिक प्लेस को जाम करने से तरक्की नहीं होती, और वीडियो गेम और क्रिकेट में बेटिंग लगाने से कौम तरक्की नहीं करती। हौले लोग कभी तारीख नहीं बदलते हैं, ये बताने के लिए अल्लाह ताला नेक लोगों को भी काम पे लगा देते हैं। जब आदमी की ज़िंदगी में हलाल रोज़ी होती है तो अल्लाह ताला उसकी बरकतें ज़िंदगी में दिखाते हैं। बड़ी इनकम नहीं है, आप लोगों का भी तजुर्बा होगा और उलमा का तजुर्बा तो इस सिलसिले में बड़ा हुआ होता है कि जो शख्स हलाल कमाई वाला होता है, मामूली कमाई है लेकिन सुकून से जी रहा है, टेंशन नहीं है, वो रोज़ी खा रहा है, खाना रोटी खा रहा है, दवाई नहीं खा रहा है। और जो हराम से खाता है वो दवाइयाँ ज़्यादा खाता है और रोटी कम खाता है, खाना कम खाता है, इंजेक्शन भी पहले, बाद में भी इंजेक्शन, बीच में थोड़े से निवाले। इतना शुगर बढ़ गया, पहले चेक करो उसके बाद खाओ, पहले चेक करो उसके बाद खाओ, खाने के बाद फिर चेक करो। बीमारियों में जो मुब्तला कर देते हैं, बाज़ मर्तबा वो हराम ग़िज़ा की नहुसत भी होती है, और जब ज़िंदगी में हलाल होता है तो अल्लाह ताला वो बरकतें दिखाते हैं। आज पूरी कौम को हम लोग जो कहते हैं कि सुन्नतों के पाबंद होना, फजीलत पे आना, ताजुद की फजीलत, चाश की फजीलत, इशराक की फजीलत, अव्वाबीन की फजीलत, सलातुत तस्बीह की फजीलत, फजीलतें अपनी जगह पर मुसल्लम है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन फजीलतों की चक्कर में कौम ने फजीलतों को पाने के लिए मसाइल को छोड़ दिया है। हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, फजीलतें पाने चले हैं। इशराक पढ़ रहे हैं साहब, ताजुद पढ़ रहे हैं साहब, और इधर क्या कर रहे हैं, इधर हराम का धंधा चल रहा है, इधर चिट्ठी का कारोबार चल रहा है, इधर हर्रास की चिट्ठी उठा रहे हैं, इधर मिट्टी पे लेना देना हो रहा है, और उधर तहज्जुद भी नहीं छूट रही है। वकील साहब थे एक साहब बेचारे, अब वो बैत हो गए किसी अल्लाह वाले से, बुजुर्ग ने नसीहत की कि अब झूठ बोलकर कोई केस नहीं लड़ना, झूठा केस नहीं लड़ना, और कभी झूठे केस के पैसे को हाथ भी नहीं लगाना और हाथ छूना भी नहीं है। तौबा कर लिए। अब झूठे केसेस तो आते ही हैं, सच्चे लोग कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे, उन्हें तो कुरान हदीस का मामला साफ मालूम है कि मेरा नहीं है, मैं क्यों इसके पीछे पड़ूं। लेकिन हिर्स और लालच वाले तो झूठ और धोखा रिश्वत से कमाते हैं। अब धंधा बंद होने लगा है, इशराक का भी पाबंद, चाश का भी पाबंद, ताजुद का भी पाबंद। बुजुर्ग से बैत होने के बाद से मस्जिद में ज़्यादा वक्त, अदालत में कम वक्त गुजार रहा है, गुजारा मुश्किल हो गया घर का। अब शैतान ने बहकाया, बुजुर्ग ने क्या कहा कि झूठे मुकदमे के पैसे को हाथ भी नहीं लगाना। इस वास्ते अब जो भी केस लड़ने के लिए झूठा केस आता,
مسلح اٹھا کے بولتے یہاں نیچے رکھو کیس لڑتا ہوں، چونکہ بزرگ کی نصیحت ہے ہاتھ نہیں لگانا، تو ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں، مسلح اٹھایا اور نیچے رکھو، اب کیس لڑیں گے تمہارا۔ تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے حرام آئے زندگی میں، پیسہ آئے زندگی میں، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، ہیلے بہانے۔ بہت سے تو مفتیان اکرام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں اور مفتی صاحب مسئلہ بتانے سے پہلے ہی فتویٰ دے دیتے ہیں، میرے خیال سے تو یہ جائز ہونا چاہیے، میرے خیال سے تو یہ حلال ہونا چاہیے۔ شریعت تمہارے خیالات کے مجموعے کو نہیں بولتے ہیں، جہاں جہاں تک تم سوچنے لگ گئے وہاں تک شریعت بنتی چلی گئی۔ شریعت قرآن حدیث کے مجموعے کا نام ہے، شریعت ہمارے بوکس خیالات کا نام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ حلال ہوگا، میری سوچ ہے کہ حلال ہوگا، ہماری سوچ سے اگر شریعت بنتی تو کب کی دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ غنیمت ہے کہ اللہ نے شریعت کو قرآن حدیث تک محدود رکھا ہے۔ حلال زندگی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دکھاتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام احمد شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ ایک عرصے کے بعد امام شافعی نے خط لکھا کہ بہت سال یا بہت دن ہو گئے تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل نے استاذ کا بلاوے کا جب خط پڑھا تو فوراً جواب لکھا کہ میں فلاں تاریخ میں آپ کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں۔ یہاں دیکھیے استاد شاگرد کا کیسا تعلق ہے، اور یہ تعلق عام طور سے صرف مدارس میں ہوتا ہے۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے کبھی اپنے ٹیچر اور استاذ کے بارے میں خیر خواہ نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ اگر وہ خاندانی اولاد ہے تو پھر تھوڑی بہت اپنے ٹیچر کی قدر کرے گا، ورنہ تو پیاز ٹماٹے انڈے پھینک کے مارنا تو فیشن ہے۔ اور یہاں استاذ خط لکھ رہا ہے کہ شاگرد کو بلا کر بہت دن ہو گئے آؤ ہمارے پاس۔ اب شاگرد پہنچے، چونکہ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے بڑے امام تھے، لوگوں کے لیے مرجع الخلائق تھے، لوگ ان سے مسائل مستقل ان کا مسلک ہے، حنبلی مسلک، سعودی عرب میں بالعموم یہی مسلک چلتا ہے۔ جب شاگرد ایک وقت کا امام ان کے آنے کی خبر پہنچی تو امام شافعی نے گھر والوں کو، دوستوں کو، بستی محلے والوں کو سب کو اطلاع کی کہ میرا شاگرد آ رہا ہے اور بڑا عالم ہے، بڑا امام ہے۔ سب لوگ ان بزرگ اور ان شاگرد کے استقبال کے لیے تیاری، صاف صفائی سب ہوئی، دسترخوان لگا، سارے وی آئی پیز کو بلائے اور سب بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ تو سب کا ذہن یہ ہے کہ بزرگان دین تو بہت تھوڑا کھاتے ہیں، اور خود پورا سمیٹتے جاؤ، ٹکا کے کھاتے جاؤ، اور بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ بزرگوں نے دین تو اتنا ہی کھانا ہے، اور اگر زیادہ کھا لیے تو بہت سے لوگ تو بزرگی کو کھانے میں ہی رکھے ہیں، اگر کھانا کم کھائے تو بزرگ، زیادہ کھائے تو بزرگ نہیں۔ اگر بزرگ تھے اب تک بھی اور کبھی دیکھ لیا بزرگ کو کھانا کھاتے ہوئے تو اب بولے گا آج کے بعد سے میری نظر میں بزرگ نہیں ہے، چونکہ 2 روٹی کھانا ہے، میرے سامنے 4 روٹی کھائے ہیں۔ اس واسطے کبھی بزرگوں کو بلاؤ تو اکیلے میں کھلاؤ تاکہ عقیدت ختم نہ ہو، لیکن عام طور سے بزرگان دین کم ہی کھاتے ہیں، اور کم کھانا ہی عبادت میں زیادہ معاون مددگار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بزرگی کو ہم کھانے کے ساتھ خاص کر دیں، اگر کسی کی غذا اچھی ہے اور حلال ہے اور وہ کھانے کے بعد اس غذا کا اصولی بھی کر رہا ہے، یعنی ویسی محنت بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو فٹنس رکھ رہا ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پہ بیٹھے، سارے لوگ کھا کے اٹھ گئے، اب یہ کھاتے ہی جا رہے ہیں، تمام کھانا تقریباً ختم ہو گیا۔ تو وہیں اس زمانے کے لوگوں کی آدھی عقیدت تو ختم ہو گئی، یہ تو بزرگ نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد رات ہوئی، کھانا آرام کرنے کے لیے مہمان کی خاطر، اس زمانے میں مہمان تہجد پڑھنے کا پابند تھا، گھر والے بھی تہجد کے پابند تھے۔ ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا 8، 8:30، 9 بجتے ہی سب لوگ سو جاتے، اور 3:30، 4 بجے گھر کی مرغیاں اٹھنے سے پہلے گھر کے افراد اٹھ جاتے تھے اور گھر صاف کرتے، دھوتے، تہجد پڑھتے، ذکر کرتے۔ ہم نے بھی ایسے گھرانے دیکھے ہیں، ماؤں دادا باپ داداؤں کو دیکھا ہے، لیکن آج کا ٹرینڈ تو یہ ہے کہ سونا ہی 3 بجے ہے۔ جس زمانے میں ہمارے باپ دادا اٹھتے تھے سو کر، اس زمانے میں یہ نسل سو رہی ہے،
اور جس زمانے میں ہمارے باپ دادا کام کاج سے تھک کر شام کے 4 بجے واپس آتے تھے، اس وقت یہ نسل دکان کھولنے جا رہی ہے۔ پرانا پل، اولڈ سٹی، ٹولی چوکی، یہاں کے مسلمانوں کی دکانیں دیکھ لو کتنے بجے بند ہوتی ہیں اور کتنے بجے کھلتی ہیں۔ صبح کی برکتیں ختم ہو گئی۔ تو اس زمانے میں ہر مسلمان تہجد کا پابند تھا، تو ان کے لیے مسواک، وضو کا پانی، ضرورت کا انتظام سب مصلی وغیرہ رکھ کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ صبح ہونے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے چلے گئے۔ آنے کے بعد گھر کے خادموں نے، حضرت امام شافعی کی بیٹیوں نے دیکھا کہ مصلی ویسے ہی ہے، وضو کا پانی بھی ویسے ہی ہے، مسواک بھی ویسے ہی ہے، کچھ بھی استعمال نہیں ہوا، اور پھر وضو بنائے بغیر جا کے فجر کی نماز پڑھ لیے۔ تو بغیر وضو کے نماز پڑھ رہی، یہ کون سے بزرگ ہے؟ اتنا کھائے اور رات بھر سوئے، نہ نماز پڑھی، نہ تہجد پڑھی اور نہ وضو کیا، اور پھر مسجد چلے گئے۔ ایسا خیال پیدا ہوا اور شکایت امام شافعی سے کی، تو امام شافعی نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل سے پوچھا، 2 باتوں میں ہمارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ایک تو کھانا زیادہ کھائے اور دوسرا رات میں تہجد بھی نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سچی بات یہ ہے، جب میں گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان دیکھا تو مجھے دسترخوان سے لے کر آسمان تک نور دکھائی دینے لگا۔ یہ امام شافعی کی کمائی کا نور تھا، حلال کمائی کا نور تھا، اور پاکیزہ نفس اور پاکیزہ نگاہوں کو وہ کچھ دکھتا ہے جو بری نگاہوں کو نہیں دکھتا ہے، اور وہ نور دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے کئی دنوں کے بعد کسی نیک بندے کے دسترخوان پر ایسا پاکیزہ غذا اور ایسی پاکیزہ روزی ملی، تو میں معمول کے مطابق کھانے کے بجائے معمول سے کچھ زیادہ کھایا، اور جب میں لیٹنے کے لیے بستر پہ آرام کرنے کے لیے لیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی، اس نورانی غذا کا یہ اثر تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور بیٹھے بیٹھے میں نے قرآن کھولا اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 مسئلے سمجھائے جو آج سے پہلے میں کبھی وہ مسئلے نہیں سمجھاتا۔ اس پاکیزہ غذا کا اثر ہے۔ ایک وقت کی غذا کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 مسئلے ایک چند آیت سے سمجھا دیتے ہیں، اور ہماری قوم کو سالوں سے علماء بولتے آئے ہیں لون حرام ہے، سود حرام ہے، چٹی حرام ہے، رشوت حرام ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، حرام کا حرام ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر دیکھ لو کہ اندر کیا جا رہا ہے، اندر کون سی غذا جا رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے انسانوں کا سسٹم، جانوروں کا سسٹم بنایا۔ بلی دودھ پیتی ہے، بھینس دودھ دیتی ہے، اگر بھینس دودھ دیتی ہے تو اسے دودھ پلاؤ، بھینس کو پیے گی۔ بلی کو دودھ پلانے کے بجائے گھاس کھلاؤ، کھائے گی۔ شیر گوشت کھاتا ہے لیکن کچا، تل بھون کر نہیں، شیخ کباب بنا کر نہیں۔ ہر انسان، ہر جانور کی غذا متعین ہے، وہ گوشت کھائے گا، یہ گھاس کھائے گا، یہ دودھ پیے گی۔ اگر یہ ان کی غذا چینج کر کے بھینس کو بریانی کھلائے اور شیر کو دودھ پلائے اور بلی کو گھاس کھلائے تو کبھی ان کا ہاضمہ ساتھ نہیں دے گا۔ جس طرح جانوروں کی غذا متعین ہے اور دوسری غذا چلی گئی تو ان کی طبیعت برباد ہو جائے گی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ ان کو حلال ہضم ہوگا، حرام کبھی مسلمان کو ہضم نہیں ہوگا۔ اگر حرام کھلا دو گے، جیسے بھینس کو دودھ پلانے پر ہضم نہیں ہوتا، ویسا مسلمان کو حرام کھلانے پر ہضم نہیں ہوگا، اور جب بد ہضمی ہوگی تو وہ باہر نکلے گی۔ ایسے ہی ان مسلمانوں کے حرام غذا کی جب بد ہضمی ہوتی ہے تو اس کی نحوست نسلوں تک چلتی ہے، اس کی نحوست نسلوں تک چلتی ہے، اولاد اور بیوی میں آتی ہے۔ بیوی بات ماننے تیار نہیں، پردہ کرنے تیار نہیں، اور اولاد بات سننے تیار نہیں، قدر کرنے، خدمت کرنے تیار نہیں۔ کیوں؟ تم نے جو لقمہ اسے کھلایا ہے، وہ جو لقمہ کھلانا تھا، دودھ پلانا تھا، گھاس کھلایا ہے۔ تم اپنی اولاد کو دودھ پلانا تھا، تم نے اسے گھاس کھلایا، اس کا یہ اثر و نتیجہ ہے۔ دیوبند کے ایک غریب مسلمان شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کاروبار تھا گھاس کاٹ کر لا کر بیچنا۔ جنگل میں جو گھاس، خودرو گھاس ہوتی ہے جو خود سے پیدا ہوتی ہے، کسی کی اس کی جاگیرداری نہیں، وہ کاٹ کے لاتے اور بیچتے اور اس سے گزارا کرتے۔ اور
نیک آدمی تھے, صاحب نسبت تھے. روزانہ جنگل جاتے, گھاس کاٹ کے لاتے, 6 آنے میں بیچتے. اس زمانے میں 6 آنے میں بیچتے. 8 آنے سنے, 4 آنے سنے, تو 4 آنے اور ایک 2 آنے ملے تو 6 آنے. 6 آنے میں وہ بیچتے. 6 آنے میں سے 2 آنے غریبوں کو صدقہ کرتے, 2 آنے گھر کے گزارے کے لیے, اور 2 آنے جمع کر کے رکھتے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور علماء کی دعوت کریں گے. دیکھیے نیک لوگوں کے جذبے کیسے ہوتے ہیں, حلال کمانے والوں کے جذبے کیسے ہوتے ہیں. حرام کی کمائی بیٹے بھی, باپ بھی, بیٹیاں بھی حرام کما رہے ہیں, لیکن کبھی صدقہ خیرات, کبھی نیک لوگوں کی خدمت, کبھی یہ خیال دور دور تک نہیں آتا ہے. اور کبھی خیال آنا تو دور کی بات, تنخواہوں میں جو کمی ہے علماء کی, ائمہ کی, اپنی طرف سے ہدیہ تحفہ پہنچانے کے بجائے کمیٹی سے لڑتے رہتے ہیں. ان کا اپنا قصور کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے, وہ موقع پہ بولیں گے. ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے, ہم اپنے علماء کی قدر کتنی کرتے ہیں. اور وہ گھاس کاٹنے والے صاحب کا نظریہ یہ ہے, 2 آنے 4-6 آنے کماتے ہیں, 2 گھر کے لیے, 2 غریبوں کے لیے, اور 2 دارالعلوم دیوبند کے علماء کی دعوت کے لیے. مہینہ 2 مہینے یہ 2 آنے 2 آنے کر کے جمع کرتے 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 جب 2 روپیے 4 روپیے بن جاتے, اس زمانے کے, آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے, 2 روپیے 4 روپیے بن جاتے, تو اب لا کر دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر ہیں, حضرت مولانا نانوتوی صاحب, مولانا یعقوب صاحب, مولانا رفیع الدین صاحب, حاجی امداد اللہ صاحب, رشید احمد گنگوئی صاحب, یہ تمام اکابر دیوبند ان کی خدمت میں کہتے کہ بھئی مجھے صحیح پکانا نہیں آتا, آپ حضرات پکا لیں, اپنی من کی غذا بنا کے آپ کھا لیں. وہ 2 روپیے ہدیے میں آتے, تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس ہیں, وہ کھانا اچھا بنانا جانتے تھے. وہ 2 روپیے کے دعوت کی 2 روپیے کے پیسے کی دعوت کا کھانا بنانے کے لیے ان کا بھی معمول کیا تھا. آج شاہ عبداللہ کی دعوت ہے, اساتذہ کو نہا دھو کر غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے آتے, وہ بنانے کے لیے, پکانے کے لیے. اور تمام اساتذہ بھی ان کی دعوت کھانے کے لیے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کے آتے. اور وہ غذا کتنی ملتی 2 روپے کی دعوت میں؟ ہر استاذ کو 2 یا 3 لقمے ملتے تھے. ہر استاذ کو اس دعوت میں 2 یا 3 لقمے ملتے تھے. وہ 2 یا 3 لقموں کی دعوت کے لیے اتنا اہتمام ہوتا تھا, اور کھانے کے بعد 1 مہینے تک عبادت میں لذت محسوس ہوتی تھی. کھانے کے بعد 1 مہینے تک دعاؤں میں لذت محسوس ہوتی تھی, اور پھر انتظار رہتا تھا کہ وہ صاحب کی دعوت کب آئے گی, وہ صاحب کی دعوت کب آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وہ 2 لقموں کی بات نہیں ہے, ان لقموں کی نورانیت کی بات ہے. آج ہمیں نہ دعا کی لذت ہے, نہ تلاوت کی لذت ہے, نہ نماز کی لذت ہے. وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے انکم کے بارے میں سوچنے تیار نہیں ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں. حضرت مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, غذا کا اثر دیکھیے. یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, ایک مرتبہ ٹانگے سے, اس زمانے میں رکشہ وغیرہ چلتے تھے تو ٹانگا بیل گاڑی چلتے تھے, 1 روپیہ 8 آنے 4 آنے دے کر یہاں سے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر جانا ہے تو کرائے پہ لے کے جاتے. تو ایک ٹانگے میں بیٹھے یہاں سے کاندھلا جانے کے لیے, راستے میں ٹانگے والے نے بولا کہ یہ جو ٹانگا ہے, یہ جو آٹو ہے, یہ ایک بازاری عورت کا ہے جو جسم کا دھندا کر کے اپنا گزارا کرتی ہے, اور وہ پیسے سے یہ ٹانگے خرید کر کرائے پہ دے کے کماتی ہے. یہ جب سنا انہوں نے فوراً اس ٹانگے والے سے کہا تھوڑا روک دو, مجھے پیشاب آ رہا ہے. پیشاب کیے, اور اس کے بعد کہا کہ ہم ساتھ چلتے چلتے بات کرتے ہوئے چلیں گے, تھوڑا پیر درد کر رہے ہیں. یہ بول کر 5-10 کلومیٹر کا جو کرایہ تھا وہ کرایہ بھی دے دیا, اور کاندھلا پہنچنے تک اس ٹانگے پہ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا. ٹانگے والے نے کہا کہ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں اور بیٹھ بھی نہیں رہے ہیں. مجھے معلوم ہو گیا کہ جب آپ نے سنا کہ یہ ٹانگا فلاں عورت کا ہے تو آپ اس پہ سواری کرنے تیار نہیں ہوئے. ایسا تقویٰ تھا کہ حرام کمانے والے کی دعوت قبول کرنا تو دور کی بات, اس کی سواری پر سوار ہونا بھی تیار نہیں تھا, منظور نہیں تھا. اور اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ان کی بزرگی سن کر ایک گاؤں دیہات کا آدمی انہیں ہدیہ دینے کے لیے اپنے گاؤں سے, اس زمانے میں لوگ گنا
اور بھٹے اور تربوز وغیرہ سر پہ لے کے آتے تھے. تو اس زمانے میں ایک آدمی ان کو ہدیہ دینے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے سر پہ کچھ گٹری رکھ کے لے جا رہا ہے. بڑے میاں ہیں, بوڑھے آدمی اور لگیج اٹھا کے آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا, فوراً آئے اور کہا کہ بڑے میاں میں آپ کا لگیج اٹھا لیتا ہوں. تو یہ جوان تھے, لگیج دے دیا, ساتھ باتیں کرتے چلنے لگے. تو ان بڑے میاں نے کہا کہ میں یہاں مظفر حسین صاحب سے ملنے آیا ہوں, سنا ہے بہت نیک آدمی ہے. کس سے بول رہے ہیں؟ خود ان سے ہی بول رہے ہیں. ان کو پتا بھی نہیں اور وہ دیکھے بھی نہیں تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی سنا ہوں کہ وہ بڑے نیک آدمی اور بزرگ آدمی ہیں. اور جب باتیں کرتے ہوئے کاندھلا پہنچ گئے, گاؤں کے قریب آ گئے, گاؤں والوں نے دیکھا کہ یہ لگیج اٹھا کے لا رہے ہیں. فوراً ایک آدمی بھاگا اور اٹھا لیا, حضرت میرے ہاتھ میں دیجئے. تو اس بڑے میاں نے کہا تم اس کا کیوں اتنا اکرام کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہی مظفر حسین ہیں. تو بڑے میاں صاحب شرمندہ ہو گئے اور معافی مانگنے لگے, مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کو دیکھا نہیں تھا. تو حضرت معافی مانگنے لگے کہ میرے شریعت کا حکم یہ ہے کہ بڑے آدمی کی خدمت کریں, بوڑھے آدمی کی خدمت کریں. میں خدمت کر رہا تھا, یہ لوگ مجھے بزرگ سمجھتے ہیں, میں کوئی بزرگ نہیں ہوں. ایسے نیک آدمی ہیں. ایک مرتبہ سفر میں کہیں, پہلے زمانے میں ہوٹل نہیں تھے, لوگ مسجدوں میں رات گزار لیتے تھے. ایک مسجد میں رات گزاری اور لوگوں کے یہاں مسجد میں کوئی نیا آدمی آیا تو گھر میں کھانا بنا کر بھیجتے تھے, مسجد میں کوئی مہمان آئے ہیں. تو ایک آدمی آیا رات عشاء کے وقت, غریب آدمی تھا, اس نے دیکھا مہمان ہے, 3 روٹی پکا کے لایا اور دے دیا. جب وہ 3 روٹی کھا کر سوئے تو اس روزی اور روٹی کی برکت تھی کہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دوسرے دن پھر اس روٹی کے انتظار میں وہی مسجد میں قیام کیا. وہ شخص دوسرے دن آیا اور 2 روٹی دے کر گیا. اب پھر کھائے, پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تیسرے دن آیا اور پھر 1 روٹی دیا اور کہنے لگا کہ اب صاحب آپ تشریف لے جائیں. تو انہوں نے اس سے پکڑ کے پوچھا کہ تمہاری روزی کا کمال کیا ہے کہ جس دن بھی کھایا اس دن خواب میں نبی کی زیارت اور نبی کا دیدار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں مزدور آدمی ہوں, محنت سے کماتا ہوں, حلال کماتا ہوں. میری بیوی بیٹی ہے. پہلے دن آپ مہمان دکھے تو ہم تینوں نے گھر میں جو آٹا بنتا ہے, 3 روٹیاں بنتی ہیں, تینوں نے فاقہ کیا اور پہلے دن 3 روٹیاں آپ کو کھلائی. دوسرے دن بیٹی بھوک سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تو دوسرے دن اس کی روٹی اسے دے دیے. میاں بیوی دونوں بھوکے رہے اور دوسرے دن 2 روٹیاں آپ کو کھلائے. تیسرے دن بیوی کو بھی اب فاقہ ہوا تو اس کی روٹی دے دی اور میں اپنی روٹی فاقہ برداشت کر کے آپ کو کھلایا ہوں. میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور مجھے اپنی مزدوری بھی کرنا ہے اور 3 دن اسلام میں دعوت کرنا بہتر ہے اور آپ تشریف لے جائیں. روزی کا اثر دیکھیے کہ غذا اتری اور اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں. اور یہ مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ ان کی بیٹی سے جو بچہ جنم لیا ہے, اللہ نے اس سے دنیا میں جو کام لیا اسے ہم حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. باپ دادا کا خاندان کیسا ہے کہ ایسے حلال غذا کے پابند, تو ان کی اولاد میں کون پیدا ہو رہے ہیں؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, جن کے ذریعے سے اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام لیا ہے. اگر روزی روٹی حلال کی ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کے اثرات دکھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ عطر آیا, تقسیم کرنا ہے. تو پھر اس موقع پر بیوی نے کہا کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں, عطر کا فائدہ خوشبو سونگھنا ہی ہے. تم بوتلوں میں شیشیوں میں ڈالتے ڈالتے اگر جو انگلی پہ لگ گیا وہ اگر سونگھ لیے یا وہ گردن پہ لگا لیے تو وہ بھی تم نے فائدہ اٹھایا, اور قوم کے پیسے میں سے اتنا فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں ہے. ایسا احتیاط تھا صحابہ کا, تابعین تبع تابعین کا. ہماری زندگی میں حرام کی کیا کیا شکلیں, شارٹ کٹ میں سن لیجئے, تفصیل علماء سے پوچھ لیجئے. ایک حرام کی شکل ہماری زندگی میں مارٹ گیج کا سلسلہ, یعنی ادھر پیسے پہ سود نہیں, ادھر مکان کا کرایہ نہیں. ایسے ہی 5 لاکھ دے دو, بغیر کرائے کے 2 سال تک رہیں گے, جب مکان خالی کریں گے اس پر پیسے مل جائیں گے. اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. یہ سودی کاروبار ہے, ناجائز اور حرام ہے. جو اس طرح پیسہ دے کر مکان میں بغیر کرائے کے رہتے ہیں اور جو اپنا مکان اس طرح دیتے ہیں,
تفصیل اپنے علماء سے معلوم کیا. یہ ہیلے نہیں کرنا کہ 5 لاکھ دے کے ماہانہ 500 روپے کرایہ دیے تو چلے گا, 1000 روپے کرایہ دیے تو چلے گا. اتنے سب ڈھونگی باتیں اگر تمہارے ذہن میں آتی ہیں تو علماء کے ذہن میں اور بھی آ سکتی تھی. یہ حرام کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ حرام کمانے کا, ہراس کی چٹھی ہے. 10 آدمی ملیں گے اور جس کو چٹھی کی ضرورت ہے, لاکھ روپے کی چٹھی 80,000 میں 70,000 میں, بچے ہوئے پیسے سارے حرام خور بانٹ لیں گے. یہ حرام ہے جو زندگی میں جا رہا ہے. اور تیسرا طریقہ لاٹری کے ٹکٹ خریدنا, اور گاڑی لاٹری میں, پیسے لاٹری میں, فلاں کو لاٹری لگ گئی اور آج تو آن لائن ہو گیا, یہ گیم کھیلا وہ گیم کھیلا اسے لاٹری لگ گئی اتنے پیسے بنا, یہ بھی حرام طریقہ ہے. چوتھا طریقہ جوڑا جہیز کے پیسے مانگ کر لڑکی والوں سے لینا, یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. اور جوڑے کے پیسے سے اگر ولیمے کی دعوت کی جاتی ہے تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. پانچواں طریقہ اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو پراپرٹی میں سے ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ نہیں دینا, اور ترکے کے نام پر 20,000 لاکھ روپے دے کے بس تمہارا حصہ ہو گیا یہ بول کے بھگا دینا اور سارا بھائی قبضہ کر لینا, حرام اور ناجائز ہے. اور آخری ایک چیز, سیونگ اکاؤنٹ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اکاؤنٹ کھلوائے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ کس کا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ کس کا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ میں جو سود آتا ہے, چاہے 10 روپیہ ہو چاہے 1 روپیہ بھی ہو, اور وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ناجائز اور حرام ہے اور وہ بھی سود ہے. کتنے سالوں سے سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, ٹرانزیکشن ہو رہا ہے, 6 مہینے 3 مہینے سال میں 10 20 30 40 روپے سود اپنے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, کبھی اس کا کیلکولیشن کیا نہیں اور وہ سود نکال کر صدقہ کیا نہیں ہے. وہ 10 20 روپے بھی ہماری زندگی میں حرام اور سود کے آتے ہیں, اس کی نوسط بھی زندگی میں ہوتی ہے. اس لیے جانچ کر روزی کو حلال بناؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.